اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ سورہ مزمل کے ایسے وظائف ہیں کہ جس نے بھی ان وظائف کو کر لیا، اپنا معمول بنا لیا، دنیا میں تو اس کو دولت مل ہی جاتی ہے، اس کو دین کی بھی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، سورہ مزمل ایک بہت ہی پرتاثیر سورہ مبارکہ ہے۔ اکثر اولیاء کرام اس کا وظیفہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ مزمل کا جو خاص عمل بتانے جا رہی ہوں، وہ یہ خاص عمل ہے کہ اگر کسی نے نوکری، کاروبار میں رکاوٹ، جادو اور جنات کے علاج اور دیگر روحانی مسائل کا شکار ہیں، تو اس کے لیے یہ زبردست حفاظت ہے اور مضبوط دفاعی حصار بھی ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں۔ جس شخص یا جس فرد نے بھی جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا، اللہ کے خاص فضل و کرم سے وہ مقصد خواہ کتنا ہی ناممکن تھا، وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچا۔ الحمدللہ، اس عمل کے پیچھے بزرگوں کی ایک ایسی خاص نسبت اور تعلق ہے کہ اگر ہم کہیں کہ سورہ مزمل زندگی ہے، روشنی ہے، محبت ہے، پیار ہے، راستہ ہے، منزل ہے، ایک راہ ہے، خوشی ہے، عظمت ہے، عروج ہے، کمال ہے، ولولہ ہے اور فرشتوں کے ساتھ ہے، نیک جنات کی محبت اور ان کے ساتھ کا اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب کی خوشنودی ہے، تو کچھ بھی ان میں سے غلط نہیں ہے۔ ناظرین، سورہ مزمل مکی صورتوں میں سے ہے۔ ترتیب اور نزول کے اعتبار سے تیسری، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 73 یعنی 73ویں سورہ ہے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں یہ سورہ واقع ہے۔ سورہ مزمل کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، 300 کلمات اور 853 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار مفصلات یعنی چھوٹی آیت والی صورتوں میں ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ 3 ایسے وظیفے شیئر کریں گے سورہ مزمل کے کہ ان کو آپ نے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے پڑھنا ہے، تو نہ کبھی آپ کو مالی پریشانی آئے گی اور نہ ہی کبھی ذہنی پریشانی آئے گی۔ دوست، عزیز اور رشتہ دار بھی آپ سے راضی رہیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری ایک گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل محور اسلام پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس طرح سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فیس بک کے پیج محور اسلام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ سورہ مزمل کا شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ عمل آپ نے صرف نماز فجر کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہوتی ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب آپ خوب سمجھ لیں کہ جب آپ سورہ مزمل شروع کرتے ہیں اور آپ اس آیت پہ پہنچیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچیں تو اس آیت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے اپنا مقصد رکھنا ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اب سورت کو آگے شروع کر دیں اور جب آپ اس آیت پہ پہنچیں واللہ یقدر اللیل والنہار، تو اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا اور آپ نے سورہ کو جاری رکھنا ہے۔ پھر آپ جب اس مقام پر پہنچیں گے یبتغون من فضل اللہ، پھر آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب سورت مزمل کی آخری آیت پر پہنچ کر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مقصد ہوگا، وہ لازماً پورا ہوگا۔
شروع کرتے وقت بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ عمل صرف ایک دن کا ہے۔ اس سے آپ کا اگر مقصد پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی حاجت ہو اللہ سے دعا کریں تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ دوسرا جو میں وظیفہ آپ کے ساتھ اس کا شیئر کروں گی وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں ایک بار اور باقی تمام نمازوں سمیت یعنی فجر سمیت 2 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس طرح سے 11 بار پورے دن میں ہو جائے گی۔ اس طرح پڑھنے سے آپ کا رزق کشادہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ خوب سمجھ لیں کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اور فجر کی نماز یعنی فرض بھی ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لینا ہے۔ ٹوٹل یہ ایک دن میں 11 مرتبہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس طرح پڑھنے سے آپ کا رزق کشادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر یا مغنیو یا معطی اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل 11 مرتبہ اور آخر میں درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ کے مقصد کا جائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز نہیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ مقصد تو ہرگز پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی جسمانی اور روحانی سکون کے لیے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید ثابت۔ آپ خوب سمجھ لیں، اگر آپ کا مقصد جائز نہیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ اور ایسا مقصد جس سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ مقصد تو ہرگز پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی جسمانی اور روحانی سکون کے لیے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تینوں وظائف سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ اس کو خود بھی کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ انشاءاللہ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔